اب معجزات نبوی کو اگر کوئی شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، ہر نبی کو معجزات عطا ہوئے۔ اور عجیب بات ہے کہ جس زمانے میں کوئی نبی مبعوث ہوا، اس زمانے کے جو علوم اپنے کمال کو پہنچے ہوئے تھے اس کے مطابق انہیں معجزات عطا ہوئے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری اپنے کمال پر تھی، اللہ کریم نے ایک معجزہ دیا، جو لاٹھی کو پھینکتے تو بہت بڑا عذاب بن جاتی تھی، سارے جادوگروں کو اس نے ناکوں چنے چبوا دی۔ عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو وہ دور طب اور حکمت کا تھا، اور بڑے مایہ ناز طبیب ہوتے تھے۔ اللہ نے انہیں معجزہ دیا، وہ مردے کی قبر پہ دعا کرتے مردہ کھڑا ہو جاتا۔ اب طبیب مردہ کہاں سے زندہ کرے؟ مادرزاد اندھے اور مادرزاد امراض میں مبتلا، یعنی جو مرض پیدائشی ہوتا ہے اس کا دنیا طب میں یا میڈیکل سائنس میں کوئی علاج نہیں، بائی برتھ لے کے جو آتا ہے، وہ مادرزاد اندھوں کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے شفا ہو جاتی۔ مٹی کا، یہ تو قرآن کریم میں موجود ہے کہ مٹی کا پرندہ بناتے اور اسے حکم دیتے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، وہ زندہ ہو کر پرندہ اڑ جاتا۔ اب طبیب کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے ان میں وہ سارے معجزات بھی تھے جو پہلے انبیاء کو ملے، اور اس سے بے پناہ زیادہ بھی تھے، کوئی گن نہیں سکتا۔ بڑا کمال عجیب معجزہ ہے کہ چھوٹی سی لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کی، میرے خیال میں وہ 5.25 فٹ کی ہوگی، ابھی تک موجود ہے، تو کاپی کیا جائے گھر میں، میرے پاس اس کی تصویر موجود ہے۔ عام سی لکڑی ہے اور آگے 2 شاخی ہے، چھوٹی سی عام سی لاٹھی ہے، لیکن وہ کتنے کام کے اتنا بڑا اژدہا بنی کہ وہ جادوگروں کے بڑے بڑے جو لکڑی کے گیلیاں تھیں اور جو بڑے بڑے رسے تھے سانپ بنے، وہ سب کو نگل گیا جب انہوں نے ہاتھ میں لی تو اتنی ہی لاٹھی۔ پتھر پہ ماری چشمے جاری ہو گئے، سمندر پہ ماری راستے بن گئے، اندھیرا ہوتا تھا تو گاڑ دیتے تھے، اس کی روشنی سارے میدان کو منور کر دیتی تھی، پانی نکالنا ہوتا تھا تو اس کے ساتھ ڈول اٹکا کر کنویں کی طرف، جتنا گہرا کنواں ہے وہ نیچے چلی جاتی تھی، لے آتی تھی۔ بے شمار اس میں معجزات اللہ کریم نے ایک لاٹھی میں رکھ دی۔ لیکن جب آقا انعامدار وسلم کی بات آتی ہے تو مسجد نبوی کچی تعمیر ہوئی، عام کھجور کے ستون، کھجور کی لکڑیاں، اوپر کھجوروں کے پتے ڈال کر مٹی ڈال کے بنائی گئی۔ بارش ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو محراب مبارک گیلا تھا، چھت سے پانی ٹپکتا رہا، حضور کی پیشانی انور پہ کیچڑ لگ گیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہ یا رسول اللہ اس میں کنکر نہ بچھا دیے جائیں کہ کیچڑ نہ، تو پہلی دفعہ کنکر بچھا دیے گئے فرش کے طور پر۔ اس طرح کی حضور کی عادت مبارک تھی کہ خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوتے تو محراب کے قریب جو ستون تھا اس سے ٹیک لگا لیتے۔ بڑا معجزہ ہے کہ لکڑی ایک زندہ اژدہا بن گئی اور سارے جادوگروں کو مات دے دی۔ ایک صحابی کہیں باہر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے بادشاہ کے لیے 1-2-3 زینوں کا تخت سا بنا ہوا ہے اور وہ اس پر بیٹھ کر لوگوں سے بات کرتا ہے۔
انہیں بڑا اچھا لگا اور انہیں آ کر یا رسول اللہ میں نے اس طرح کی چیز دیکھی ہے، وہ مسجد نبوی میں بنانے کی اجازت دی جائے تو آپ کے لیے سہولت ہوگی، آپ تشریف رکھیں گے اس پہ اور سب آپ کی زیارت سے بھی مستفید ہو سکیں گے، بات بھی سنیں گے۔ حضور نے اجازت دی تو پہلی دفعہ لکڑی کا ممبر بنایا گیا مسجد نبوی، 3 سیڑھیاں تھیں، ایک نیچے تھی ایک درمیان میں اور اوپر بیٹھنے کی نشست تھی، حضور وہاں جلوہ افروز ہوتے، ممبر رکھا گیا، جمعے کا دن آ گیا، حضور خطبے کے لیے ممبر پہ جلوہ افروز، وہ خشک تنا کھجور کا جو وجود اثر سے مس ہوتا ہے وہ لکڑ ہی رہی، لیکن اس وجود اثر سے مس ہونے سے اس میں جذب عشق پیدا ہو، عاشق ہو گیا محمد الرسول۔ اور جب حضور جمعے کے روز اس طرف تشریف نہیں لے گئے، اس سے ٹیک نہیں لگائی، تو بخاری شریف میں موجود ہے وہ اس طرح چیخیں مار کے رویا کہ اس نے مسجد نبوی میں شور مچا دیا۔ مولانا رومی کہتے ہیں استن حنانہ در ہجر رسول، اس ستون کا نام حضور نے حنانہ رکھا ہوا، استن حنانہ در ہجر رسول، نالہا می زبچ و صحاب عقول، تھا تو لکڑی کا ستون ہی لیکن انسانوں کی طرح چیخیں مار مار کر رو رہا۔ اور بخاری شریف میں موجود ہے حضور ممبر سے نیچے تشریف لائے، اسے گلے سے لگایا، اس پر دست شفقت پھیرا، حوصلہ دیا، اور حدیث شریف میں موجود ہے کہ جس طرح بہت چیختا ہوا آدمی آہستہ آہستہ رکتا ہے اور ہچکیاں لے لے کر بس کرتا ہے، اسی طرح آہستہ آہستہ اس کا رونا ختم ہوا اور ہچکیاں لیتا لیتا خاموش ہوا، اور حضور نے فرمایا کہ اسے یہاں سے نکال کر دفن کر دو، یہ جنت میں میرے ساتھ رہے۔ جنت کے درختوں میں اسے شامل کیا جائے۔ لاٹھی کا اژدہا بننا بھی بڑا معجزہ ہے، لیکن لکڑ ہی رہے، اور محبت کے ان پاکیزہ جذبوں سے جن سے اکثر انسانوں کے دل آشنا نہ ہو سکے، وہ جذبہ لطیف اس میں پیدا ہو گیا، اور اتنا درد محسوس کرے ہجرت کا کہ چیخیں مار کر روئے۔ پتھر سے چشمے جاری ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے موجود، صحابہ کرام سفر میں تھے، حضور کے ہمراہ، پانی ختم ہو گیا، عرب کے صحراؤں میں پانی کا ختم ہو جانا، نماز کا وقت بھی آ رہا تھا اور پانی کلی کرنے کے لیے نہیں کسی کے پاس، پینے کے لیے بھی نہیں، جانور بھی پیاسے ہیں، گھوڑے بھی، اونٹ بھی، انسان بھی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، فرمایا کچھ ہے صحیح، پوچھو، سارے قافلے میں اعلان کر دو، کچھ ہے وہ لے آؤ۔ ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی کسی کی چھاگل سے، ایک سے یا کئی چھاگلوں سے قطرے جمع کر کے پیالے میں تھوڑا سا پانی لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مبارک اس میں رکھ دیا اور فرمایا اس سے پانی لیتے جاؤ، پیو بھی، ذخیرہ بھی کر لو، جانوروں کو بھی پلاؤ۔ بخاری شریف میں موجود ہے کہ انگشت مبارک سے ایسے لگتا تھا پانی کے چشمے جاری ہیں،
سارے قافلے نے سیر ہو کر کیا، وضو کیے، لوگوں نے نماز پڑھی، اونٹوں کو پلایا، گھوڑوں کو پلایا، اور جتنے مشکیزے پاس تھے بھر لیے، کوئی جگہ باچی کی نہیں بچی۔ عرض کی یا رسول اللہ بس اب کافی ہو گئے، تو آپ نے دست شفقت نکالا تو وہی چند گھونٹ اس میں۔ کون کون سا معجزہ آپ گنیں گے؟ میں اگلے دن کسی نے مجھے چاند کی وہ تصویر بھیجی جس میں آج تک بھی ایک سرے سے دوسرے سرے تک کٹ کر جڑنے کا وہ نشان موجود ہے کہ یہاں سے دو ٹکڑے ہوا تھا، پورا گردا گرد چاند کے وہ ہے، اور اسے گہرائی تک سائنسدانوں نے جانچا ہے، وہ پوری گہرائی تک ہے ایک سرے سے دوسرے سرے تک، کہ یہ کہیں کٹ گیا تھا پھر جڑا ہے۔ ایک انگلی مبارک کا اشارہ فرمایا کہ چاند آدھا پہاڑ کے اس طرف تھا، آدھا اس طرف۔ پتھر ابو جہل کے ہاتھ میں تھے، پہلے تو پتھر تھے، پھر ابو جہل کی مٹھی میں تھے۔ تو اس نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے؟ یہ جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں۔ لا الہ گفت الا اللہ گفت، جوہر احمد رسول اللہ سفت۔ ان پتھروں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بے پناہ معجزات ہیں۔ آپ کس کس کو بندہ گنے گا، کس کس کی بات کرے گا، اور ایک معجزے کی بات کو آپ شروع کر دیں تو شاید زندگی بھر وہی ختم نہ ہو۔ ان سب میں سے اللہ کریم نے اس معجزے کو چن لیا، قرآن حکیم کو۔ چاند شک ہوا، اس رات کی فضیلت کا ذکر نہیں آیا۔ انگشت مبارک سے چشمے جاری ہوئے، کلمہ پڑھا پتھروں، بے شمار بے پناہ۔ ایک ذکر ملتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس رات کے سفر کا جب حضور بارگاہ الوہیت میں تشریف لے، شب اسریٰ۔ لیکن جب لیلۃ القدر کا ذکر آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ، یہ سارا مہینہ ہی بے مثل و بے مثال ہے، اس میں تو میں نے قرآن نازل۔ یا اللہ سارے مہینے میں نہیں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی قرآن کریم وہ زندہ و جاوید معجزہ ہے۔ انگشت مبارک سے آب حیات جاری ہوا، ہم نے سنا دیکھا۔ استن حنانہ چیخ چیخ کر رویا۔ عجیب بات ہے یار، لکڑ سوکھی لکڑ بھی ہے اور اس میں وہ لطیف جذبات اور احساسات پیدا ہو جائے جس سے انسانیت معروم ہے۔ کمال کیا تھا اس کا، وجود عطر سے مس ہوتی ہے۔ اعتراض کرتے ہیں کہ روحانی بیعت کیا ہے جی، روح اسے بیٹھ آتا ہے، کیا سمجھتے ہیں اس روح کو جس نے دست اقدس کا بوسہ لے؟ انسانی روح تو انسانی روح ہے، وہاں تو خشک لکڑ مس ہوئی تو اس میں کیا احساسات پیدا ہو۔ ان تمام نعمتوں میں ذکر خیر فرمایا اس معجزے کا، اس لیے کہ باقی سارے معجزات موجود لوگوں نے دیکھے، باقی مخلوق نے سنے،
یہ وہ معجزہ ہے جو قیامت تک آنے والا ہر انسان اسے دیکھتا چلا جائے گا، زندہ و جاوید۔ کوئی اسے ختم نہیں کر سکتا، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اور اعلان کر دیا کہ اگر سمجھتے ہو کہ یہ عام کتاب ہے تو اس جیسا ایک جملہ لکھ کر لے آؤ۔ اور فرمایا صرف انسان نہیں، انسانوں اور جنوں، ساری مخلوق سے جس کو چاہتے ہو جمع کر لو، سارے مل کر زور لگا کے ایک جملہ جو اس جیسا ہو لکھ کر لے آؤ، تم نہیں لا سکتے۔ 15ویں صدی ہجری آ گئی، قرآن کا اعلان موجود ہے، کہیں سے جواب نہیں۔ بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے قلم کار، بڑے بڑے صاحب زبان، اہل زبان، بڑے بڑے عالم دنیا سے گزر گئے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ عجیب و غریب کتاب ہے۔ ذات باری تعالیٰ کی بارے انسان جو کچھ جان سکتا ہے صرف اس کتاب میں۔ اللہ کی مخلوق کے بارے جتنے انسانی علوم جان سکتے ہیں اس کتاب میں۔ چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں، ایک چھوٹی سی بات۔ 14ویں صدی ہجری کے آخر میں آ کر 1900 کے آخری 50 سالوں میں، 20ویں صدی کے آخری 1945-50 کے بعد جنگ عظیم ختم ہوئی، پھر دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آئی، تیل کے ذخائر، پھر سائنس، پھر راکٹ ایجاد ہوئے، پھر یہ وہ، پھر سائنس نے بہت ترقی کی، اور سائنس نے بڑی تحقیق کی کہ انسان کا جو مرد کا نطفہ ہے وہ عورت کے نطفے سے ملتا ہے، پھر ایک خون کی پھٹکی بنتی ہے، پھر ایک گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس میں ہڈی پیدا ہوتی ہے، پھر اس پہ چمڑا چڑھتا ہے، پھر وہ انسانی جسم بنتا ہے، اور 90 دن یا 100 یا 120 مجھے اب یاد نہیں، اس اتنے میعاد کے بعد اس میں پھر روح پیدا ہو جائے۔ یعنی بڑا کمال کر کے، بڑی ایجادات کے بعد، بڑے تجربات کے بعد سائنس جہاں پہنچی، وہ حضور نے 1400 سال پہلے اس کتاب نے اسی تفصیل کے ساتھ بتایا۔ کوئی سائنسدان آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن کو غلط سا، قرآن یہ کہتا تھا تو ہوتا یہ۔ نہ کوئی مشین تھی، نہ ایکس رے تھا، نہ سائنس تھی، نہ یہ میڈیکل سائنس تھی، کس نے بتایا؟ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، قدم قدم پر آج جتنی ایجادات ہو رہی ہیں، جب ان کی آپ بنیاد پہ پہنچتے ہیں اور قرآن کریم کو کھولتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ تو 1400 سال پہلے قرآن نے بتایا۔ چھریوں کانٹوں سے کھانے والے لوگوں نے آج ایک اصول دریافت کیا ہے۔ پتہ ہے یہ مغرب والے چھری کانٹے سے کیوں کھاتے تھے؟ سخت سردی ہوتی تھی، برفانی ممالک ہیں، اور یہ برسوں نہاتے نہیں تھے۔ آج بھی ایسے ہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا مارگریٹ تھیچر وزیر اعظم تھی برطانیہ کی، اس نے اپنے انٹرویو میں بڑے فخر سے بتایا تھا کہ مجھے غسل کیے 26 سال ہو گئے۔ یہ انتہائی غلیظ لوگ تھے، ان کے ہاتھ اتنے گندے ہوتے تھے کہ ہاتھوں سے کھا نہیں سکتے تھے، تو وہ کانٹے اور انہوں نے ایجاد کی چھری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کھانا ان انگلیوں سے اور انگوٹھے سے کھاؤ،
اور انگلیاں سالن میں ڈبو کر کھاؤ، اور انگلیوں کو دھونے سے پہلے چوس کر صاف کر لو، پھر بعد میں دو۔ آج سائنسدان ہمیں مشورہ دیتا ہے، یہ چھریوں کانٹوں والے کہتے ہیں کہ انگلیوں سے کھانا کھاؤ، اور کھانا کا جو سالن ہے وہ لگنے سے انگلیوں کے پپوٹوں میں ایک مادہ پیدا ہو جاتا ہے، اگر دھونے سے پہلے چوس لیا جائے تو کھانا ہضم کرنے کی بہترین دوا، یعنی 1400 سال بعد آج بتا رہے ہیں کہ کھانا اس طرح کھا کے انگلیاں چوس لی جائیں۔ 1400 سال پہلے تو اللہ کے نبی نے بتا دیا، کوئی ایک بات نہیں، اگر اس پہ ہم لگ جائیں تو ہمارا یہ تھوڑا سا وقت جو منٹوں پہ محیط ہوتا ہے انہی میں گزر جائے گا۔